فکر کرنا چھوڑو، خوش رہو۔ عزیز سامعین، صبح بخیر۔ آئیں آج کے تازہ گیان دھیان کی برکت کے لیے تیار ہوں۔ ہم پڑھیں گے زبور 46۔ خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستعد مددگار۔ اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں، خواہ زمین الٹ جائے اور پہاڑ سمندر کی تہہ میں ڈال دیے جائیں، خواہ اس کا پانی شور مچائے اور موجزن ہو اور پہاڑ اس کی طغیانی سے ہل جائیں۔ ایک ایسا دریا ہے جس کی شاخوں سے خدا کے شہر کو یعنی حق تعالیٰ کے مقدس مسکن کو فرحت ہوتی ہے۔ خدا اس میں ہے، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی۔ خدا صبح سویرے اس کی کمک کرے گا۔ قومیں جھنجھلائیں، سلطنتوں نے جنبش کھائی، وہ بول اٹھا، زمین پگھل گئی۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ آؤ خداوند کے کاموں کو دیکھو کہ اس نے زمین پر کیا کیا ویرانیاں کی ہیں۔ وہ زمین کی انتہا تک جنگ موقوف کراتا ہے۔ وہ کمان کو توڑتا اور نیزے کے ٹکڑے کر ڈالتا ہے۔ وہ رتھوں کو آگ سے جلا دیتا ہے۔ خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں۔ میں قوموں کے درمیان سربلند ہوں گا، میں ساری زمین پر سربلند ہوں گا۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ پاک کلام کے پڑھے، سنے، سمجھے اور قبول کیے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ آج کی سنہری آیت زبور 46 11 آیت۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ ایک ایماندار اس وقت بہت مضبوط ہو جاتا ہے جب اس کا بھروسہ اور پورا توکل اس کے آسمانی باپ پر ہوتا ہے۔ اپنے ارد گرد کی چیزوں پر بھروسہ، خاندانی نام و نمود، دھن دولت، اپنے ذرائع اور وسائل پر بھروسہ بڑا وقتی ہوتا ہے۔ اگر کوئی انہی باتوں پر بھروسہ کر کے بڑا مطمئن ہے تو وہ خود فریبی کا شکار ہے۔ اسے خدا کی طرف پھرنے کی فوری ضرورت ہے۔ زبور 46 میں 3 بار لفظ صلہ آیا ہے۔ اس لفظ صلہ کو آیت نمبر 3، 7 اور 11 میں دیکھیں گے۔ یہ لفظ موسیقی میں ذرا دیر کے لیے ٹھہر جانے کے وقفہ کو ظاہر کرتا ہے، مگر یہ ان آیات کو پڑھ کر ذرا دیر کے لیے رکنے کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ بڑی سنجیدگی سے ٹھہر کر غور کریں کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، کیا سیکھا ہے اور خدا نے کیا کہا ہے۔ جب ہم تیسری آیت پر ٹھہرتے ہیں تو غور کریں کہ اس میں خدا کی محافظت کا بیان پایا جاتا ہے، جو کہ 1 تا 3 آیات میں پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جب 4 تا 7 آیت پڑھتے ہیں تو پھر ٹھہریں اور غور کریں۔ یہ آیات ہمیں خدا کی موجودگی کے بارے میں بتا رہی ہیں۔ اور پھر 8 تا 11 آیت میں ٹھہریں اور غور کریں کہ وہ قادر مطلق اور قوی خداوند ہے، اور یہ خداوند خدا ہے، لشکروں کا خدا ہے، یعقوب کا خدا ہے، یہ ہماری پناہ ہے۔
یہ خدا لشکروں کا خدا ہے، یعنی قوموں کا خدا ہے۔ اسی قادر مطلق خدا کا تعلق تمام قوموں کے ساتھ ہے، کیونکہ ایک ایک روح اسی کی ہے۔ حزقیل 18 باب 4 آیت۔ دیکھ سب جانیں میری ہیں، جیسی باپ کی جان ویسی ہی بیٹے کی جان میری ہے۔ مگر 11ویں آیت ہماری شخصی اہمیت کو دو چند کر دیتی ہے۔ لکھا ہے یعقوب کا خدا، یعنی یہ خدا شخصی خدا بھی ہے۔ جب وہ یعقوب کا خدا ہے تو وہ میرا خدا بھی ہے، اس کا مجھ سے شخصی تعلق ہے۔ یہ تعلق میرے لیے بے بیاں خوشی کا باعث ہے، کیونکہ اس کا شخصی تعلق مجھے میری فکروں پر غلبہ عطا کر کے خوشیاں عنایت کرتا ہے۔ یعقوب کی زندگی کا مطالعہ ہم پر اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ پوری زندگی یعقوب کے خدا نے اسے حفاظت عنایت کی، اور پھر ہر طرح کے حالات میں یعقوب کا خدا اس کے ساتھ ساتھ رہا، اور زندگی بھر اس کے خدا کی قوت اور قدرت اس پر ظاہر ہوتی رہی، تاکہ وہ جان سکے کہ خدا اس کے ساتھ ہے۔ تو فکروں، مصیبتوں اور پریشانیوں میں اس کی قوت اور قدرت بھی اس کے ساتھ ہے۔ خدا اس پر اپنے منصوبوں کو ظاہر کرتا رہا اور خوشی سے اور برکت سے ہمکنار کرواتا رہا۔ یعقوب کا خدا یعقوب کا شخصی خدا تھا۔ یہی خدا قادر مطلق ہمارا بھی شخصی خدا ہے۔ اس کا چھٹکارا، قوت اور ہر وقت ساتھ رہنے والی حضوری ہمارے ساتھ ہے، جو کہ پاک روح ہے۔ چنانچہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ زبور 46 5 اور 7 آیات۔ خدا اس میں ہے، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی۔ خدا صبح سویرے اس کی کمک کرے گا۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ دعا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کی زندگیوں میں بزرگی حاصل کرے، آمین۔ آج کے لیے خیال۔ خدا اور فکریں زندگی میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ہاں، خدا اور خوشی کی اور بات ہے۔ آئیں دعا کریں۔ آسمانی باپ، ہم تیرے زندہ کلام اور بزرگوں کی زندگیوں کی سچائیوں اور تجربوں سے تیری مہربانیوں اور رحم اور ترس کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ اس لیے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے ہماری زندگی میں محفوظ رہے۔ یسوع نام میں آمین۔ خداوند آپ کو اور آپ کے پورے خاندان کو بہت برکت دے، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل اور اطمینان ہم سب کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، اور ان سب کو بھی جو ہمارے خداوند یسوع مسیح سے لازوال محبت رکھتے ہیں، آمین۔